بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وراثت سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتانے ہیں۔ وراثت کی اہمیت کے سلسلے میں آپ نے کافی بیانات اور مضامین پڑھے ہوں گے، بیانات سنے بھی ہوں گے کہ جتنے احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اجمالاً بیان کیے ہیں، اور وراثت ایک اللہ تبارک و تعالی کا ایسا حکم ہے کہ اس کی کافی تفصیلات اللہ نے قرآن کریم کے اندر اتاری ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے اور بعد کے فقہاء نے پھر اس کی اور تفصیلات اس کی بیان کی ہے۔ تو وراثت سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک بات تو یہ دھیان میں رکھیے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری شریعت کا یہ حسن اور اعتدال ہے کہ زندگی میں بھی شریعت نے احکامات دیے ہیں اور موت کے بعد کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ چنانچہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد کے جو احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم وراثت بھی ہے۔ وراثت کے سلسلے میں اتنا یہ دھیان میں رکھیے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے ترکہ کہتا ہے کہ اس نے جو بھی چیزیں چھوڑی ہیں اس کے چھوڑے ہوئے ترکے سے بالترتیب 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ بالترتیب سب سے پہلا حق تو یہ متعلق ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز تکفین کے اندر اس کا پیسہ استعمال کیا جائے۔ تجہیز اور تکفین کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار اس کے لیے کوشش کرے، لیکن اگر قریبی رشتہ داروں نے کوشش نہیں کی تو جو مرحوم ہے اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز تکفین وغیرہ میں اس کا پیسہ استعمال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بچے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس مرحوم کے ذمے کوئی قرضہ ہے یا نہیں۔ اگر قرضہ ہے تو اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ یہ دوسرا حق ہے۔ قرضہ جو ہے نا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا قرضہ ہے اور ایک بندوں کا قرضہ ہے۔ بندوں کا قرضہ تو یہ ہے کہ کسی سے پیسہ لیا تھا وہ دینا ہے، یا کسی سے مال دیا تھا اس کا پیمنٹ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی جو تفصیلات ہے قرضے کی۔ اور اللہ کے قرضے کے اندر یہ آتا ہے کہ اس سال اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، یا اس نے کوئی نظر مانی تھی، منت مانی تھی اور وہ منت پوری نہیں کر پایا تھا، تو اس قسم کے جو قرضے ہیں یہ اللہ کے قرضے ہیں۔ تو چاہے بندوں کا قرضہ ہو یا اللہ کا کوئی قرضہ اس کے ذمہ ہو تو اس کے مال سے دوسرا حق یہ متعلق ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ قرضے کی ادائیگی کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ اس نے اپنے مال سے متعلق کچھ وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر وصیت کی ہے تو پھر 1/3 جتنا ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس کے 1/3 مال میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ جیسے اس نے وصیت سے متعلق بتا دوں کہ ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر 2 یا 3 راتیں بھی ایسی نہ گزرے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو اس وصیت کے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس وصیت کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی نماز چھوٹی ہے تو اسے انسان لکھ لے، کوئی روزہ چھوٹا ہے اسے لکھ لے، حج واجب فرض تھا حج ادا نہیں کر سکا اسے لکھ لے، یا کسی کا کچھ لینا دینا ہے اسے لکھ لے۔ یعنی انسان کے ذمے جتنے واجبی حقوق ہیں، چاہے اللہ سے متعلق، چاہے اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، وہ اس کے پاس لکھے ہوئے رہنے چاہیے تاکہ اس کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جا سکے۔ یہ ہے اصل وصیت کے لکھنے کا مطلب۔ لوگ جو ہے نا وصیت کا یہ مطلب نہیں سمجھتے اور دوسری چیزوں کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ بہت سی وصیت تو غیر شرعی ہوتی ہے۔ خیر وصیت کا باب کافی لمبا ہے، یہاں وصیت کا لفظ آ گیا اس لیے اس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی۔ بہت سے لوگ وصیت کرتے ہیں کہ بھئی میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ جائز وصیتوں میں ہے، واجب اور ضروری وصیتوں میں نہیں ہے۔ یہ تیسرا حق ہے وصیت کا۔ وصیت اگر نہیں کی ہے یا وصیت کی تھی تو اس کے وصیت کے نفاذ کے بعد اب جو بچا ہے تو اب یہاں پہ وراثت تقسیم ہوگی۔ تو وراثت کا جو حق ہے یہ 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ لوگ جو ہے عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ مرحوم کے ذمے قرضہ، اس کا کوئی فکر نہیں، اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، ان چیزوں کی فکر کے بغیر ڈائریکٹ ہی مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب وراثت کی جو تفصیلات ہے وہ تو وارثین کی الگ الگ تعداد ہوتی ہے، الگ الگ کیفیات ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کے مسائل بہت پیچیدہ بھی ہے اور بہت لمبے بھی ہے، اس لیے اس تفصیل کے اندر نہیں جانا ہے۔ وراثت سے متعلق دوسری یہ بات دھیان میں رکھیے
کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ چیز بھی پھیلی ہوئی ہے کہ لڑکوں کو وصیت ملے گی، لڑکیوں کو وصیت نہیں ملے گی۔ یہ جو تصور آیا ہے وہ اس بنیاد پر آیا ہے کہ بھئی لڑکیوں کی شادی میں ہم کو جو دینا تھا جہیز وہ ہم نے دے دیا، اب جو جہیز دے دیا تو اب وصیت کر دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، بہت سے میراث دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہیز کے اندر ہم نے ان کو مال دے دیا ہے، یا جو دینا تھا وہ ہم نے دے دیا، اب ان کو میراث دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا ہے یا بہنوں کو کچھ نہیں دیا ہے، بھئی کیوں نہیں دیا؟ ان کی شادی کروا دی، ان کی شادی میں زیور دے دیا، یہ چیزیں دے دی ہم نے۔ تو جہیز کی لعنت کو ختم کرو اور میراث کے حکم اور سنت کو زندہ کرو، تو معاشرے کے اندر امن آئے گا۔ میراث ضروری ہے، جہیز ضروری نہیں ہے، اس لیے جہیز کو ختم کرو اور میراث کو زندہ کرو۔ میراث سے متعلق تیسرا حکم یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں ایک تیسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ کسی انسان نے دنیا کے اندر کسی کمپنی کے اندر ملازمت کی، یا حکومت کی حکومت کے کسی عہدے پر اس نے کام کیا، تو جب یہ انسان ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اس کو پینشن ملتی ہے اور گریجویٹی ملتی ہے۔ گریجویٹی اور پینشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے 40 سال تک 50 سال تک محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تو خوش ہو کر کمپنی ہے یا حکومت ہے یہ اس کو کچھ دیتی ہے۔ یہ جو دیتی ہے یہ اس کی محنت کا معاوضہ نہیں ہوتا، اس کی محنت کی اجرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کمپنی اور حکومت کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے، وہ ایک انعام ہے۔ اب یہ انعام جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب انسان ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو اسی وقت میں کچھ رقم اس کو دے دی جاتی ہے، اس کو تو گریجویٹی کہتے ہیں، اور ایک رقم وہ ہوتی ہے جو مہینہ مہینہ اس کو ملتی رہتی ہے، اور اس کا اگر انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میں اس کا کچھ قانون ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو ملے گی پینشن، بیوی نہیں ہے تو اس کی وہ عورت بچی کو ملے گی جس کی شادی نہیں ہوئی یا طلاق ہو گئی ہے، یہ قانون ہے۔ تو یہ دھیان میں رکھے کہ گریجویٹی تو اسی وقت انسان کو مل جاتی ہے کہ انسان اس کا مالک ہو گیا، لہذا اس کے انتقال کے وقت میں گریجویٹی کی جو رقم ہوگی تو وہ تو وراثت میں تقسیم ہوگی، لیکن پینشن کی جو رقم ہے یہ پینشن کی رقم وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ قانون کے تحت میں جس کا نام ہے صرف اسی کو ملے گی۔ جیسے انسان کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد قانون ہے کہ اس کی بیوی کو ملے گی، تو اس پینشن کے حقدار صرف بیوی ہے، اس پینشن کے پیسوں کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ معاوضہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کمپنی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ایک انعام ہے جو زندگی بھر اس کو ملے گا اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی وغیرہ جس کو بھی نہیں ملے گا۔ وراثت سے متعلق چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان اپنی کوئی بھی چیز کسی بھی وارث کے نام پہ کرتا ہے، جیسے بیٹے کے نام پہ کیا یا بہو کے نام پہ کیا یا بیوی کے نام پہ کیا، تو نام پہ کرنے کا بہت سے لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک بن گئے، حالانکہ نام پر انسان کرتا ہے کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے، قانونی مجبوری کی وجہ سے اگر نام پہ کیا ہے اور باقاعدہ مالک بنانے کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے تو پھر اس چیز کی بھی وراثت تقسیم ہوگی۔ صرف نام پہ کرنے سے وہ چیز جس کے نام پہ کی ہے اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی ہے۔ وراثت سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ شادی کے وقت میں بیوی کا جو مہر ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے ذمے باقی رہ جاتا ہے، پوری زندگی ادا نہیں کرتے۔ بہت تعجب ہوتا ہے، اور مجمع میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی بڑی رقم مہر کی مقرر کی جاتی ہے، بہت سے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی حیثیت نہیں ہے اتنی بڑی رقم، تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بعد میں اس کا 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اگر اسی حال میں مہر کی رقم ادا نہیں کی گئی تھی، یا تو بیوی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر یہ مہر کی رقم شوہر کے ذمے قرض تھی، اس لیے قرض اس کے مال میں سے سب سے پہلے یہ قرض ادا کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو مہر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ شوہر کے مال تقسیم ہوگا۔ اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو چونکہ بیوی کا قرضہ شوہر کے ذمہ ہے تو یہ قرضہ شوہر سے لیا جائے گا
اور پھر دیکھا جائے گا بیوی کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ قرض ادا کیا جائے، اور اگر قرض نہیں ہے تو پھر بیوی کے جو ورثہ ہے شرعی، ان ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ بس یہ کچھ مسائل تھے میراث سے متعلق، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔